السلام علیکم دوستو. فرزان اکھرل کے ناول کوئی عشق وقت غروب سا کے نوے حصے کے ساتھ حاضر ہوں. تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب. میں میشان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. امیر شہر نے پختہ لہجے اور اٹھے سر کے ساتھ حکم صادر کر دیا تھا. اب گردن کٹتی یا جان جاتی، اس کا فیصلہ میدان جنگ میں اتر کر ہونا تھا. وہاں موجود تمام افراد انتہائی سکتے کے عالم میں تھے. کتنی ہی دیر بعد ماں کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی. تم طرح دار کی بیوہ بہو سے شادی کرو گے؟ مختار کل کے مالک حاشر وقار. دکھ کے مارے ان کی آواز پھٹ رہی تھی. بیوہ سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں. اس کا اونچا لہجہ مزید پختہ ہوا. ہمارے نبی کریم نے بھی پہلی شادی اور پھر بعد میں بھی 5 شادیاں بیوہ عورتوں سے کی تھیں. مگر تم نبی نہیں ہو، وہ چیخ کر بولی. اور یہ سب کیا دھرا تیری پھپھی کا ہے جس نے ہفتہ بھر سے اسے مہمان بنایا ہوا ہے. جب نندوں نے جوتے مار کے گھر سے نکال دیا تو یہاں پناہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی چچی نفیسہ نے بد لحاظی کی انتہا کرتے ہوئے چاروں طرف سے نند کو گھیرا. چچی آپ پلیز چپ کیجیے. میں نے سب کو فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا. اب آپ گھر تشریف لے جا سکتی ہیں. اس نے شائستگی سے مناسب لہجہ اختیار کیا. ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تمہارے گھر بیٹھنے کا. چلو آؤ. انہوں نے شوہر کی طرف دیکھا کہ ابھی اور بے عزت ہونا ہے، مگر وہ حواسوں میں کہاں تھے. پھر بھتیجے پہ ایک زخمی سی نظر ڈال کر بیوی کے ساتھ چل دیے. اب حاشر پورے کا پورا ماں کی طرف گھوما. میں کہہ دیتی ہوں اگر تم نے طرح دار کی بیوہ بہو سے شادی کی تو فوراً زہر کھا کر جان دے دوں گی. وہ اپنی طرف سے بات ختم کر کے اٹھنے لگیں. تو پھر ٹھیک ہے، میں کبھی کسی اور سے شادی کروں گا، یہ بات آپ بھی بھول جائیے. وہ پتھریلی آواز میں کہہ کر بردباری سے اٹھا تھا. اس نے خاموش بیٹے باپ کو مڑ کر دیکھا. تو کیا چھپ کر شادی کرو گے؟ ماں کرنٹ کھا کر پلٹی. نہیں. ایک چٹان سی چٹخی تھی. آپ میشان کو نہیں جانتی. وہ نفرت بھی چھپ کر نہیں کرتی. شادی تو بہت دور کی بات ہے. وہ بڑا باوقار ہو کر بولا اور اسے بھی عزت و وقار کے دائرے میں لے آیا. 6 ماہ ہو گئے، کسی نے اس کے میکے سے جھانکا تک نہیں، تو اس کی شادی کون کرے گا؟ ماں استہزا بھری ہنسی. اسی لیے تجھے پھانس لیا. بڑھیا عزت دار. امی پلیز اور کچھ نہیں کہیں گی آپ؟ وہ ضبط سے لب کاٹتا ہوا بولا. اتنے غیرت مند ہوتے تو بیٹی کو سسرال کی ٹھوکروں پہ نہیں رہنے دیتے، ساتھ لے جاتے. اور تمہاری پھپھی؟ آنٹی آپ سیما آپا کو کچھ مت کہیے گا. میں آج شام جا رہی ہوں اور آپ کے بیٹے نے جو کچھ کہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ بے فکر ہو جائیں. اس نے حاشر کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا. وہ انیکا بیگم کی اونچی آواز سے اندازہ لگا چکی تھی کہ موضوع گفتگو وہی ہے. وہ کسی کی زندگی میں بے عزت ہو کر داخل نہیں ہونا چاہتی تھی. اس نے زندگی پروٹوکول کے ساتھ گزاری تھی، بلکہ اس نے اب تک زندگی دیکھی تھی، گزارنی تو اب تھی. حاشر نے مٹھیاں اور لب بھیج کر بامشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روک رکھا تھا. جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ٹھکانے خنک اور پرسکون ہوتے ہیں. مجھ سے فہیم کا گھر چھن گیا. مددگار کے مسکن پہ تو کسی نے قبضہ نہیں کیا. وہ جانتی تھی کہ اب وہاں کبھی لوٹ کر نہیں آنا. وہ جائی سے لپٹ کر بے تحاشا روئی تھی. ان کا دکھ مشترکہ تھا. میشان کی آنکھوں میں لالچ اترا اور ہونٹوں پہ ایک پیاس نے چھپ دکھائی. اس نے غور سے جائی کا چہرہ دیکھا جہاں حیا اور ایمان عروج کے بلند ترین درجے پہ تھے. اسے تسبیح کی مہک دیوانہ سا کرنے لگی. جنت اس کی رحمت سے مل سکتی تھی یا پھر نیک اعمال. ذرا سی بھول چوک، ذرا سی لغزش سے بھی اعمال تباہ. حیا کو اوڑھ کر، نفس کو غلام کا درجہ دے کر، خواہشات کو لگام دے کر اگر ایک بیوہ کو جنت مل سکتی تھی تو سودا اتنا مہنگا نہیں تھا. بیچاری بیوہ، آہا بے آسرا عورت، ہائے بیچاری بے سہارا. اور اتنی بڑی خوشخبری کہ تن کو مار دے من کو دیکھے. بے رنگ سی شام اداس تھی. گاڑی لاہور کے راستوں پہ دوڑ رہی تھی. تمہاری اپنی زندگی پہ تمہارا حق ہے، جو چاہو فیصلہ کرنا. میری آخری بات مان کر اکیلی مت جاؤ. تم جہاں جانا چاہو گی حاشر تمہیں چھوڑ آئے گا. اور وہ ان کی آخری بات نہیں ٹال سکی تھی.
سانس بھی اس قدر بے آواز تھی کہ محسوس کرنا پڑ رہا تھا۔ خاموشی نے بھی اپنے ہونٹوں پہ سختی سے ہاتھ جمایا ہوا تھا۔ حاشر کے کلون کی مدھم سی خوشبو خاموشی کی سانسوں میں بھی بسنے لگی تھی۔ میشان، وہ اس کا نام لے کر کچھ لمحوں کو خاموش ہوا۔ اگر کبھی محبت کو ڈھونڈنے نکلو تو ہر موڑ پہ مجھے پاؤ گی۔ گاڑی میں اس کی افسردگی کے رنگ سمیٹے گمبھیر آواز گونجی تھی اور اس نے رخ پھیر کر میشان کا خاموش چہرہ دھیان اور تسلی سے دیکھا۔ بس اتنا بتا دو کہ جب میں سال ڈیڑھ بعد واپس آؤں گا تو مجھے کہاں ملو گی؟ اس نے ایک دم گاڑی روک دی تھی۔ میرے پیچھے خوار مت ہونا حاشر وقار، میں وہ میشان نہیں ہوں جس کے لیے امیر شہر لاہور کی سڑکیں ناپتا تھا۔ اس کا لہجہ بڑا اجنبی سا تھا، کسی ہارے ہوئے کی طرح۔ میں اب ایک بیوہ عورت ہوں۔ حاشر نے تڑپ کے اسے دیکھا تھا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میشان ہو، مجھے اجازت دو کہ میں تم سے رابطہ رکھ سکوں۔ وہ التجائی سا ہو کر بولا۔ پلیز، میں تو ابھی خود سے بھی رابطہ نہیں کر پا رہی حاشر، جب خود سے ملوں گی تو بات بڑھے گی۔ وہ عجب سی بے خودی میں بولی۔ اب گاڑی میشان کے بتائے ہوئے راستوں پہ سفر کر رہی تھی اور پھر اس کے اشارے پہ ایک گھر کے سامنے رک گئی۔ حاشر نے اس گھر کو حیرت استعجاب سے دیکھا تھا۔ پرانے درختوں میں گھرا ایک بوسیدہ سا گھر تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بھرپور الوداعی نظروں سے دیکھا۔ میشان کے دستک دینے پہ ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو حاشر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ جملہ میں تمہارے منہ سے 5 بار سن چکی ہوں کہ میرے صاحب کی بیٹی ہے، مگر ہمارے گھر کیوں آئی ہے؟ ڈرائیور کی بیوی نے بھی کوئی 5ویں بار شوہر سے پوچھا تھا۔ صرف آج کی رات رہنا ہے اس نے، کل چلی جائے گی۔ اس نے بیوی کو غصے سے گھورا۔ مگر اس پہ ایسی کیا آفت آ پڑی ہے جو ہم غریبوں کے گھر رہنے آ گئی؟ معاملہ اس عورت سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میشان، جو واش روم جانے کی غرض سے باہر آئی تھی، ان کی باتیں سن کر ہک دک کھڑی تھی۔ یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ؟ وہ آنسو صاف کرتی واش روم کی طرف بڑھی۔ اس نے منہ پہ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے مارے۔ ابھی رات بھر اسے سوچنا تھا، پھر کوئی فیصلہ کر کے سفر کرنا تھا۔ اس کی تیسری دستک پہ دروازہ کھل گیا تھا۔ کون ہے منی؟ میشان نے وہ آواز پہچان لی تھی۔ بے کوئی باجی آئی ہے۔ بچی بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر اسے آگے آنے دے، راستے میں کھڑی ہے، بے نے گھرکا۔ بچی فوراً ایک طرف ہوئی۔ میں صدقے، میں قربان۔ صدیقہ اسے پہچان کر بامشکل کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھی۔ ارے خالہ، بیٹھی رہیے۔ میشان تیزی سے ان کی طرف آئی۔ چائے پینے کے دوران وہ اس سے چیدہ باتیں پوچھ چکی تھی اور میشان بھی جتنا بتانا تھا بتا چکی تھی۔ خالہ، مجھے اس مدرسے میں رہنے کے لیے کمرہ دے دو، میں ہر ماہ کرایہ دوں گی اور باقی خرچہ بھی۔ صدیقہ نے اس کا روشن پریشان چہرہ دکھ سے دیکھا۔ منیا، باجی کا سامان سب سے بڑے والے کمرے میں رکھ دو، میں جلدی کوئی کام ڈھونڈ لوں گی۔ میشان نے آنکھوں میں آئے تشکر کے آنسو سر جھکا کر صاف کیے۔ خالہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر چپ ہو گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی جا کر آرام کر۔ خالہ پھر سے بچیوں کو سبق یاد کروانے لگی تو میشان منی کی معیت میں اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھی۔ وہ کشادہ اور پرسکون کمرہ تھا۔ پلنگ پہ چادر بھی صاف ستھری تھی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تمام رات کی جاگی ہوئی تھی۔ 3-4 روز تک صدیقہ خاموشی سے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ میشان اور آئمہ نے صدیقہ سے ہی قرآن پاک پڑھا تھا۔ وہ بہت نیک اور بامروت خاتون تھیں۔ کبھی میشان کو ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اس نے نہا کر ہلکا پیازی کلر کا سوٹ پہنا، اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ صدیقہ نے دہل کر اسے دیکھا، پھر فارغ وقت میں موقع دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بچی، تو خوبصورت ہے، جوان ہے، زندگی ایسے نہیں گزرے گی۔ میری مان کسی کا ہاتھ تھام لے، اپنا گھر دوبارہ آباد کر۔ میشان کی حیرت دیدنی تھی۔ سیما کی بھی گزر گئی، آپ کی بھی گزر گئی، میں کیوں نہیں گزار سکتی؟ وہ رہان سی ہو کر بولی۔ بیٹا، ہمارے پاس اماں باوا کا ٹھکانہ تھا، سو گزر گئی۔ خالہ نے دکھ سے سر ہلا دیا۔ تو میرے پاس بھی آپ کا ٹھکانہ ہے؟ وہ رسانیت سے بولی۔ بیٹا، برا مت ماننا، مگر
وہ کچھ جھجکیں۔ گلی محلے والے خصوصاً مرد حضرات مجھ سے کئی دفعہ تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ میں نے جھڑک کے انہیں خاموش کروا دیا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے میشان، تیرا اپنا گھر ہے، جب تک دل کرتا ہے رہ، مگر میری بات پہ سوچنا ضرور۔ خالہ وضو کے لیے اٹھ گئیں تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کروٹیں بدل بدل کر اس کے پہلو تھک گئے تھے، مگر کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ صورت سے اٹھی۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے تمام دروازے بند نہیں کرتی۔ وہ تیزی سے اپنے اٹیچی کیس کی طرف آئی۔ اس نے تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر باہر پھینکا اور سب سے نیچے پڑی ڈائری کو کسی قیمتی خزانے کی طرح دیکھا۔ اس نے ڈائری تکیے کے پاس رکھی اور تمام چیزیں دوبارہ اٹیچی میں بھر کر اٹیچی کو پلنگ کے نیچے کھسکا دیا۔ ڈائری ہاتھوں میں لینے کے بعد وہ کتنی دیر اسے گھورتی رہی۔ پہلا صفحہ کھولنے پر ڈائری سے ایک خوشبو سی اڑی تھی جو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ 1 مہینے کے اندر انہوں نے 4 گھر چھوڑے تھے، اب یہ 5واں گھر تھا جس کے دروازے پہ اس کی ماں دستک دے رہی تھی۔ سخت گرمی کے دن تھے، دور نزدیک عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ امامہ نے سوٹ کیس دائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ اس کا بایاں ہاتھ سن ہو چکا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک 5 برس کی بچی بھی تھی جو اپنے منہ اور گردن سے بار بار پسینہ پوچھ رہی تھی۔ آ رہی ہوں، کوئی عورت بولی تھی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی عورت نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا، پھر ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آ جاؤ کہتی وہ ان سے آگے آگے تھی۔ امامہ اس عورت کے ساتھ برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ چھت والا پنکھا چلا ہوا تھا۔ بچی کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اس عورت کی آنکھوں میں بچی کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات تھے۔ امینہ ابرار۔ امامہ نے پورا نام بتایا۔ شہزادی ہے شہزادی، ایسی کیا ضرورت تھی خدا کو ابرار کی؟ بچی بیچاری تو رل گئی۔ خالہ نے ٹھنڈی آنکھ بھری تھی۔ دوستو، یہ تھا ناول کوئی عشق وقت غروب سا کا نواں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔